بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حرف عقیدت کے ساتھ آپ کا میزبان محمد نذیر سیالوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم بات کریں گے محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضور غوث الثقلین، حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے حضور اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کریں گے۔ آج اس خوبصورت پروگرام میں ہم آپ کی زندگی کے مبارک گوشوں پر بھی گفتگو کریں گے، آپ کی دینی ملی خدمات کے حوالے سے بھی خاص طور پر بات کی جائے گی، اور جس خاص ٹاپک پہ آج اس خوبصورت موضوع میں، اس خوبصورت پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 11ویں شریف جس کی نسبت حضور غوث الثقلین، حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اس نسبت، اس 11ویں شریف کی نسبت کی حقیقت کیا ہے، شرعی لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کا انعقاد کرنا کیسا ہے، اور نہ کریں تو گناہ ہے یا ثواب ہے، اس حوالے سے خاص طور پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی تمام تر مصروفیات سے وقت نکال کر آج کے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے۔ ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں، علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش، آپ کا حسب و نسب، اور آپ کی جو ہے اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے جو ابتدائی حالات زندگی اور دینی تعلیم آپ نے کب حاصل کی، کن حالات میں حاصل کی، ان موضوعات پر آپ بات کریں گے۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو آج کے خوبصورت پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے میرے بڑے ہی پیارے اور محترم دوست اور بھائی فصیح اللسان محترم محمد نذیر سیالوی صاحب شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجانے کے لیے کوشش کی اور کاوش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ DNNA کی پوری ٹیم، یہ چینل والے دوست جو دین متین کے پیغام کو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور جو خدمت انسانیت کے لیے یا خدمت دین متین کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی، نذیر سیالوی صاحب کے لیے بھی، اور میرے لیے بھی اللہ کریم ہم سب کے لیے یہ آخرت کا توشہ اور سامان بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ جہاں تک بات ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کی، تو آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور نہ ہی ہم جو ان کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی آپ کی شخصیت ہماری ان منقبت بھری باتوں کی محتاج ہے، بے شک بے شک، بلکہ ہم تو آپ کا نام لے کے تو اپنے مقام کو بلند کر کیا رہے ہیں۔ کہیں، سبحان اللہ سبحان ہمارا مقام آپ کے نام کے توسل سے بلند ہوگا، یہ ہمارا واہ واہ واہ، ایمان ہے الحمدللہ۔ کیا کہنے۔ اور جو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے نا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اب اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، واہ 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 واہ، اصل میں مدد سے مراد یہاں پر اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ سبحان اللہ، تم اللہ کے دین کی خدمت کرو،
اللہ اپنی مدد تمہارے شامل حال فرما دے سبحان گا۔ اللہ، اور آگے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، واہ واہ تمہیں وہ کمزور نہیں ہونے دے گا، واہ 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 واہ، تمہیں وہ ہٹنے نہیں دے گا۔ تم اگر اس راستے پہ چل پڑو گے تو اللہ اپنی مدد کو تمہارے شامل حال فرما دے گا، اور اللہ کریم اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہستی ہوں یا اولیاء کرام جتنے بھی ہیں، اگر ایک ایک ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کریں تو اچھا خاصا وقت چاہیے۔ واہ، دنیا میں لاکھوں اربوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر گئے، لیکن کچھ ستارے ایسے چمکتے ہیں، ایسے چمکتے ہیں، ان ستاروں میں سے ایک ستارہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ، جناب غوث اعظم کے نام سے پوری دنیا واقف ہے، بے شک، عبد القادر آپ کا نام ہے، کیا بات ہے، اور جو غوث اعظم ہے یا غوث الورا ہے واہ یا غوث الثقلین ہے، سبحان اللہ، محبوب سبحانی ہے، قندیل نورانی ہے، سبحان یہ اللہ، آپ کے القاب ہیں۔ کیا بات ہے، اور ان میں سے جو غوث اعظم اور محی الدین، سبحان اس میں بھی نا میں عرض کرتا جاؤں تھوڑا سا تلفظ کے لحاظ سے، عام طور پر محی الدین پڑھا جاتا ہے، تو محی الدین کا معنی اور ہوتا ہے اور محی الدین کا معنی اور ہوتا ہے۔ صحیح، یہ لفظ ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، سبحان یہ آپ کے القاب ہیں۔ میں چونکہ وقت میں کہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ پوری ڈیٹیل میں جاؤں، میں بیسک آپ کے بنیادی تعارف کے حوالے سے صرف دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے مسئلہ 11ویں کی طرف جانا ہے آگے انشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 14 واسطوں سے اللہ اکبر، حضرت امام حسن کے ذریعے سے، مولا علی شیر خدا والد کی طرف سے، اللہ اکبر، اور 15 واسطوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضرت مولا علی شیر خدا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب ہے، اس حوالے سے ہم یوں کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید بھی ہیں سبحان اللہ، اور آپ حسینی سید بھی ہیں، یعنی والد کی طرف سے اور آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت مولا علی شیر خدا کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یوں کہہ لیں کہ امام مولا علی شیر خدا کے دونوں شہزادے ایک آپ کے دادا جی ہیں اور ایک آپ کے نانا جی ہیں۔ سبحان اللہ، والد کی طرف سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب ہے، آپ کا شجرہ نسب حضرت مولا علی شیر خدا تک دونوں طرف سے، یعنی والد کی طرف سے بھی اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے یہ حضرت مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے۔ اور حضرت علی پاک کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یوں کہیں ایک آپ کے دادا جی ہیں اور ایک آپ کے نانا جی ہیں۔ والد محترم کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب 14 واسطوں کے ساتھ حضرت امام حسن سے ملتا ہے، سبحان اللہ، اور والدہ محترمہ کی طرف سے 15 واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی سبحان ہیں۔ اللہ، یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں، اللہ اکبر، 470 ہجری، گیلان یا کیلان، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں، یہ بغداد شریف کے مضافاتی علاقے ہیں۔ 470 ہجری یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور نذیر بھائی یہاں پہ ایک مزیداری کی بات میں کہتا جاؤں گا سبحان اللہ، کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بے شک، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن کو دیکھا جائے، آپ کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی پیدائشی ولی بن کر آئے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ولایت کے کچھ درجے ہوتے ہیں۔ بے شک، ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی ولی ہو، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے
کہ کسی شیخ کامل کی نگاہ سے ولی ہو، سبحان اللہ، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے والدین کی دعاؤں سے ولی ہو۔ سبحان اللہ، یہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ کیا بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت میں یہ تینوں کمال پائے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان آپ اللہ، پیدائشی ولی بھی ہیں کہ جس دن آپ کی ولادت ہوتی ہے اس دن حضور غوث اعظم پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ اللہ اکبر، اس دن مطلع ابر آلود ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، حیران و پریشان ہیں کہ بھئی آج جو ہے نا وہ مطلع ابر آلود ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ بھی نہیں پی رہے۔ تو اللہ بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، تو سبحان پیدائشی طور پر ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک کرامت کا اظہار ہو رہا ہے سبحان آپ اللہ، سے۔ سبحان اللہ، اور پھر دیکھیں آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم کی ولادت کا وقت تھا نا وہ رات تھی، سبحان اللہ، تو 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اس میں اخبار الاخیار نے کچھ اور لکھا ہے اور بہجت الاسرار نے کچھ اور لکھا ہے۔ صحیح، وہ لکھتے کیا ہیں کہ صرف فرق ہے جاگتے ہونے کا اور خواب کا، باقی آگے بات دونوں کی سیم ہے۔ صحیح، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ خواب میں دیکھا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا سبحان اللہ، کہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے گھر کے صحن کے اندر نور ہی نور ہے، ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے، سبحان اللہ، نور کا سما ہے۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لے آئے، سبحان اللہ، امام الانبیاء آتے ہیں، جناب حضرت موسیٰ ساتھ ہیں، اللہ، جناب حضرت موسیٰ ساتھ ہیں، جناب حضرت مولا علی شیر خدا ساتھ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو صالح فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے آ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا ہوا ولیجی و محبوبی و محبوب اللہ۔ اے ابو صالح، اللہ تجھے ایسا بیٹا دے گا کیا بات ہے، جو میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب واہ ہوگا۔ واہ واہ، اور سبحان آگے کیا فرمایا دوسرا جملہ؟ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ کشانی بین الانبیاء والرسل۔ فرمایا ہے ابو صالح جو اللہ تمہیں بیٹا دے گا اس کی شان ولیوں میں اور قطبوں اور غوثوں میں ایسی بلند ہوگی جیسے میں محمد کی شان نبیوں میں اعلیٰ ہے۔ کیا کہنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی اور پیدائش سے پہلے ہی پیغام دے دیا، اگر وہ وقت کا غوث نہ بنتا تو کیا بنتا؟ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور 4 سال کی عمر کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے جو کچھ علماء نے لکھا ہے اور کچھ علماء نے نہیں لکھا، کہ آپ کو جب استاد محترم کے پاس لے جایا جاتا ہے بسم اللہ کروانے کے لیے، واہ واہ، تو استاد محترم فرماتے ہیں بیٹا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم 4 سال کی عمر ہے اور استاد محترم کے سامنے بیٹھے ہیں اور استاد کہتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، تو حضور غوث اعظم پہلا پارہ بھی پڑھ دیتے ہیں، دوسرا بھی پڑھ دیتے ہیں، تیسرا پڑھ دیتے ہیں، چوتھا پڑھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ 14 پارے سنا دیے۔ استاد حیران و پریشان ہوئے، بیٹا تم تو آج پہلے دن بسم اللہ کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ 14 پارے سنا رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا استاد محترم میں جس ماں کی کوکھ سے میں نے جنم لیا ہے نا وہ میری ماں 14 پاروں کی حافظ تھی، وہ دنیاوی باتیں نہیں کرتی تھی۔ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو وہ کثرت سے قرآن پڑھتی تھی، ماں کے شکم میں رہتے ہوئے وہ 14 پارے میں نے بھی یاد کر لی۔ سبحان اللہ، اب یہ بھی تو آپ کی ابتدائی طور پر ہی ایک کرامت ہے نا، ایسی ہستی غوث اعظم نہ بنے تو اور کیا بنے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات، پھر دیکھیں 6 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی، میں بات کو ذرا مختصر کرتا ہوں۔ صحیح، 6 سال کی عمر مبارک میں نا حضور غوث اعظم ایک دن اپنی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر آمۃ الجبار سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے عرض کرتے ہیں اماں جی نانا کے دیس جانے کا دل کرتا ہے، سبحان اللہ، اب یہاں پہ جی نہیں لگتا تو مجھے اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر، تو حضرت ام الخیر کہتی ہیں بیٹا آپ بہت چھوٹے ہو ابھی۔ انہی دنوں میں نا بغداد شریف سے ایک قافلہ مدینہ شریف جانے والا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، تو حضور غوث اعظم اپنی اماں سے اجازت لی اور کہتے ہیں اماں اگر جانے کی اجازت نہیں دیتی تو اتنی اجازت دے دو کہ تمہارا بیٹا چھت پہ جا کے اپنے نانے کے دیس کو جانے والے قافلے کی زیارت کر لے۔ سبحان اللہ، اب حضور غوث اعظم چھت پہ جاتے ہیں،
قافلہ گزرتا ہے، دور تک قافلہ گزرتا رہتا ہے اور آپ اس قافلے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے، تو جناب غوث اعظم نیچے آتے ہیں تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں، آنسوؤں کا دریا جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے دیکھا بیٹا تسلی ہو گئی؟ عرض کی اماں تسلی کیا ہونی ہے، جب میں نے وہ قافلے کو دیکھا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو آئے، میں نے محبت سے اپنے نانے کو یاد کیا تو میرے نانے نے مجھے اپنے گھر کا یہیں پہ دیدار کروا دیا۔ سبحان یہ اللہ، بچپن ہے حضور غوث اعظم رضی کیا اللہ تعالیٰ کہنے، عنہ کیا کا۔ کہنے، سبحان تو اس اللہ۔ طرح کے ڈھیروں اوصاف و کمالات ہیں جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ماشاء اللہ، اللہ واہ تعالیٰ واہ، آپ کے فیضان اور آپ کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے، بڑے دل نشیں انداز میں حضور غوث پاک کے حوالے سے آپ گفتگو پر فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ آپ کی زندگی کے ابتدائی ایام اور آپ کی پیدائش کے احوال اور آپ کی زندگی کے ابتدائی ایام میں جو کرامات آپ سے سرزد ہوئیں، اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائے تھے۔ قبلہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی تعلیم و تدریس کا جیسے آپ نے آغاز کیا کہ آپ نے والدہ محترمہ کی کوکھ میں رہتے ہوئے، بطن میں رہتے ہوئے آپ نے 14 پارے حفظ کر لیے، باقی جو دینی تعلیم آپ نے کہاں کہاں سے حاصل کی، آپ کے شیوخ اور اساتذہ کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا مختصر سا تعارف، اور پھر انشاءاللہ ہم جو خاص ٹاپک جس پہ آج بات کرنی ہے 11ویں شریف کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اس کے بعد۔ جی، اس میں جو جہاں تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا سلسلہ ہے تو آپ نے ابتدائی 17 سال وہ اپنے ہی علاقے میں جیلان اور کیلان میں ہی گزارے، سبحان اللہ، وہیں پہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ واہ واہ، جب آپ کی عمر مبارک 18 سال کی ہوتی ہے تو پھر آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے بغداد جانے کے لیے، اعلیٰ علوم حاصل کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ سبحان اللہ، اور وہ جو واقعہ مشہور ہے نا کہ آپ سفر پہ نکلے اور آپ کی جو ہے نا وہ قمیض کے اندر دینار سی دیے، یہ اسی وقت پیش آیا تھا جب آپ اپنے علاقے سے نکلے اور بغداد کی سرزمین کی طرف جانے لگے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، پھر بات طویل ہو جائے گی، جب آپ وہاں سے نکل کے بغداد کی سرزمین پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت محمود مسلم بن دباس رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، آپ سے آپ نے جو ہے نا اکتساب فیض کیا۔ کیا کہتے اس کے علاوہ حضرت علامہ محمد محمود احمد ایک نام ملتا ہے آپ کے اساتذہ میں سے، سبحان اللہ، آپ سے آپ نے اکتساب فیض کیا اور آپ نے جو علوم پڑھے ان میں سے جو خاصے مشہور علوم ہیں ان میں علم تفسیر، سبحان ان میں اللہ، علم حدیث، ان میں علم فقہ، علم اصول فقہ، علم بیان، علم کلام، علم بدیع، علم قیافہ، واہ اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی مشہور 7 قراتیں ہیں واہ واہ، ان میں آپ نے مکمل عروج کیا حاصل کہنے، کیا اور مکمل مہارت حاصل کی۔ اسی لیے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضور غوث اعظم کا نام انہوں نے بڑا مزیدار لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، اور وہ کیا لکھتے ہیں، میں ان ناموں کو، اس نام کو پڑھ کے نا تو بڑا متاثر ہوا کہ جس لکھنے والے نے بھی، رائٹر نے وہ نام لکھا ہے، کمال لکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے نام لکھا تھا کہ شیخ الحدیث و تفسیر، واہ واہ، شیخ العلماء، رئیس المتکلمین، استاد العلماء والمدرسین، کیا کہنے، حضرت علامہ مولانا الحافظ الشیخ واہ، عبد القادر سبحان اللہ، گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیں اس نام کے اندر ہی سارے اوصاف پہ رو دیے گئے۔ کیا کہنے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علوم حاصل کیے، اور اس کے بعد آپ نے بغداد شریف کے اندر ہی 511 ہجری میں مدرسہ نظامیہ کے نام سے ایک ادارہ بنایا، واہ واہ، اور اسی ادارے میں بطور مدرس، بطور ممتحن، بطور صدر مدرس اور بطور شیخ الحدیث سبحان اللہ، انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ماشاء اللہ، اس میں نذیر بھائی ایک مزیداری کی بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی، آپ کی ظاہری حیات پاک کا جو معمول تھا وہ بڑا کمال کا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے اذکار میں بیٹھتے، سبحان اللہ، اس کے بعد آپ درس و تدریس کے حوالے سے بیٹھ جاتے، کیا کہنے، ظہر کی نماز کے بعد آپ قرآن پاک پڑھاتے،
سبحان اللہ. عصر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کی بات جو آنے والے سائلین ہوتے ان سے سوالات سنتے، ان کے جوابات اور فتاوی جات عطا فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کا نظام یہ بھی آپ کا عصر سے عشاء تک چلا کرتا تھا. سبحان اللہ. عشاء کے بعد پھر مصلی پہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاں، حاضر ہو واہ جاتے. واہ واہ. تو یہ آپ کے حیات پاک کے معمولات تھے. سبحان اللہ. اچھا حضور، ایک چیز آپ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آئی، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے علوم حدیث، علوم تفسیر اور اس کے علاوہ جتنے علوم دینیہ ہیں ان میں آپ نے کمال حاصل کیا. لیکن ایک واقعے کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ غالباً حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے مطلب ان کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے تو حضور غوث اعظم نے اس کی تفسیر شروع کی، اور آپ نے کہا یہ اس کی پہلی تفسیر، یہ دوسری، یہ جی تیسری. ایسے ہی ہے، وہ 40 تک چلے گئے. سبحان اللہ. ایک ہی آیت کی 40 تفاسیر جو ہے نا ایک ہی مجلس میں واہ واہ. حضور غوث اعظم نے. بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ 100 اس علاقے کے علماء، واہ واہ. جب حضور غوث اعظم کا شہرہ اور چرچا ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ علوم کا بحر بے کراں ہے اور سمندر کا یہ سمندر ہے علوم کا، تو لوگ نا امتحان لینے کے لیے آ گئے اور ارادہ یہ بنایا کہ ہم 100 لوگ ہیں اور ایک ایک سوال بھی کریں گے تو کہاں جواب دیے جائیں گے. جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں جاتے ہیں نا تو وہ بیٹھے ہیں. حضور غوث پاک نے نگاہ ماری اور آپ نے ارشاد فرمایا آپ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے ہو، آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سوال بھی میں بتاؤں گا اور اس کا جواب بھی میں بتاتا جاؤں گا. یہ آپ کے کمالات تھے. اور کمالات کیوں نہ ہوں، جیسے تفریح الخاطر میں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ افروز ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. انہوں نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ منہ میں ڈال دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا آ جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں عبد القادر منہ کھولو. آپ نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ. اب دیکھیں یہاں پر بھی علماء بحث کرتے ہیں. آج حضرت مولا علی شیر خدا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو تبرک دینے کے لیے آئے ہیں، پھر بھی نبی کے برابر نہیں ہو رہے. تو میں تو حیران ہوں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں یا ہم نبی جیسے ہیں. علی پاک تو یہاں پر بھی آ کے نبی کی برابری نہیں کر رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور کا بھی آتا ہے کہ جناب مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا، سویا ہوا تھا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے مجھے 2 کھجوریں عطا کی، میں نے وہ کھجوریں کھائیں اور صبح میں اس کا ذائقہ بھی محسوس کر رہا تھا. صبح جب مسجد میں جاتا ہوں تو وہی سارا سین چل رہا ہے جیسے خواب میں حضور نماز پڑھاتے ہیں اور کھجوریں آتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں. لیکن اب وقت وہی ہے لیکن امام بدل گیا. وہاں پہ حضرت فاروق اعظم ہیں، اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے، کھجوریں آتی ہیں تو سب کو کھجوریں دی. تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے حضرت عمر نے 2 کھجوریں دی تو میرے دل میں چاہت تھی کہ مجھے اور ملیں، تو میں نے کہا بھی کہ حضور مجھے اور عطا کر دیں. تو حضرت عمر نے کہا رات کو جب حضور نے عطا دی تھی تو میں کیسے عطا کر دوں. تو وہ لوگ تو یہاں پہ پر بھی برابری کا تصور نہیں رکھتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا 7 مرتبہ لعاب دہن دیتے ہیں، علی پاک 6 مرتبہ لعاب دہن دیتے ہیں. اب یہ خود ہی فیصلہ ہو جاتا ہے جس غوث کے منہ میں نبی کا لعاب دہن ہو یا علی کا لعاب دہن ہو، نبی کے علوم بھی ہوں، علی کے علوم بھی ہوں، اس غوث اعظم کے علوم کے کیا کہنے. سبحان اللہ. تو یہ اور ایک اور آپ اس حوالے سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو واعظ تھا جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوا کرتے تھے اور جس طرح جو پہلی صف میں بندہ بیٹھا ہوا آپ کی گفتگو سے مستفید ہوتا، آخری صف تک بیٹھے ہوئے لوگوں تک آپ کی گفتگو پوری طرح وہ سماعت کرتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اس واعظ میں سے سینکڑوں جنازے جو ہے وہ اٹھ جایا کرتے تھے، اور بڑا خوبصورت ایک آپ کا انداز. اور ایک جو چیز میں نے اور آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا مشرب مالکی تھا اور یا جو 4
مذاہب ہیں اس حوالے سے کہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں، اور طریقہ جو بیعت ہے اس حوالے سے بھی اختصار سے ارشاد فرمائیں۔ جی جہاں تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرب ہے تو وہ حنبلی المسلک تھے، امام احمد ابن حنبل امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مشرب کے پیروکار تھے، اور بہت ساری ایسی باتیں یا بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں اختلاف ضرور ملتا ہے، لیکن علماء اس میں تشدد نہیں اختیار کرتے۔ صحیح، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بات کسی بھی ہستی سے مل جائے تو اس کو لینا اور اس کو لے کے عمل کرنا، یہ ہمارے لیے باعث محبت اور باعث افتخار ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی المسلک ہونے کے باوجود بھی واہ واہ، آپ کی گفتگو اور آپ کے جو واز ہوتا تھا، آپ کی جو تقاریر ہوتی تھی، اس میں تشدد نظر نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ، جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کی گفتگو کے دوران تو میں کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ 70 ہزار تک کا مجمع بھی آپ کی اس گفتگو کو سنتا تھا اور سماعت کرتا تھا، سبحان اللہ، اور آپ کا کمال یہ ہوتا تھا کہ جو پہلا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو جیسے آواز آ رہی ہے ویسے ہی آخری بندے تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس کی مثال ہمیں قرآن سے مل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا لیتے ہیں تو بنانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں، اعلان کریں لوگوں حج کو آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ میں اعلان کر دوں گا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا من کل جامع عمیق۔ اللہ فرماتے ہیں تم اعلان کرو، آواز ہم پہنچا دیں گے۔ تو جو شروع میں آیت میں نے پڑھی ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضور غوث اعظم اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھتے اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں چاشنی پیدا کر دیتا اور اتنی بلند ہو جاتی کہ پہلا بندہ جیسے سن رہا ہے اسی طرح آخری بندہ بھی سنتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز اسکالر حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ حضور غوث پاک کے حوالے سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور آج اس خوبصورت پروگرام میں ایک اور بڑے ہی خاص موضوع پر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ایک محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے جسے معروف زبان میں 11ویں شریف کی محفل کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 11ویں شریف کیا ہے اور اس کا انعقاد کب سے کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے یہ کیسا عمل ہے، اور شرعی لحاظ سے اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مسئلہ 11ویں شریف کا تعلق ہے تو اس کے کچھ جہتیں بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جہت یہ ہے کہ فی نفسی ہی یہ عمل جائز ہے، ناجائز ہے، مستحب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے، اس کی جو ہے نا فقہی حیثیت کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ کام شروع کیا تو کیوں کیا؟ صحیح۔ نمبر 3، اس کے لیے جو 11ویں کا لفظ ہے، یہ لفظ 11ویں کیوں اس کے لیے خاص کیا گیا، یا اسی لفظ سے یہ مشہور و معروف کیوں ہے؟ تو آئیے ہم ان 3 جہتوں پہ الگ الگ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ تو اس میں فقہی حکم اس کا یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، اور مستحب ایسے کام کو کہا جاتا ہے جسے کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں جب 11ویں شریف کی محفل پاک کا اہتمام ہوتا ہے یا کوئی تبرک بنایا جاتا ہے کسی بھی قسم کا ہو، اس کے اوپر اگر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں یا کچھ محفل کی شکل میں حضور کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، بارگاہ غوثیت میں نذرانہ منقبت اور محبت پیش کیا جاتا ہے، تو ان تمام کے تمام افعال کے اندر کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جو شریعت کے خلاف ہو اور باعث خیر و برکت نہ ہو۔
کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بھی باعث برکت ہے، حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں وہ بھی باعث برکت ہے، تو ان چیزوں سے تو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو تبرک جو ہے نا وہ سامنے رکھا جاتا ہے، اس تبرک کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کچھ قرآن پڑھا جاتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کی جاتی ہے تو ان چیزوں سے بیسیکلی برکت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی میں کہتا جاؤں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی 11ویں شریف کے ختم پاک کے لیے جی آپ نے اگر قرآن پاک پڑھنا ہے یا نعت شریف پڑھنی ہے یا کوئی محفل پاک کرنی ہے تو تبرک آپ سامنے رکھیں۔ بے شک سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے، صحیح، سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جو تبرک ہوگا وہ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو آپ محفل کریں گے قرآن پاک پڑھیں گے وہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو یہ دو ثواب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو یہ طریقہ شروع کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی، کیوں شروع کیا تھا؟ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف آتے ہیں نا تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک بابا جی ملتے ہیں جو بڑے ہی کمزور ہیں، نحیف ہیں، لاغر ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین پہ گرے ہیں، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نالی میں گرے ہیں، مختلف الفاظ ملتے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ بزرگ ملے، کمزور تھے، ناتواں تھے۔ حضور غوث اعظم نے آپ کو اٹھا کے آپ کے کپڑے صاف کیے اور پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ تو بابا جی نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا نام عبد القادر ہے، میں بغداد میں آیا ہوں اور نان مصطفیٰ کی دین کی خدمت کے لیے یہاں پر پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں وہی تمہارے نانے کا دین ہوں، موجودہ حالات میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں، لوگ مجھ سے اتنے دور جا چکے ہیں جس کی وجہ سے دین میں کمزوری آ گئی ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بابا جی کو اٹھایا اور آپ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اب میں اپنے نانے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اسی وجہ سے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ جو لقب ہے آپ کا دین کو زندہ کرنے والا، اس کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، حضور غوث اعظم نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس طریقے سے لوگ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوں۔ تو آپ کیا کرتے؟ لنگر شریف پکا لیتے، لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتے۔ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دو کام ہو جاتے ہیں، ایک دین کا پیغام سنانا اور دوسرا لوگوں میں صدقہ خیرات کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ کیا کرتے؟ لنگر شریف بنا لیتے۔ بلکہ میرا دل کیا چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جاؤں، اسلام کی ابتدا پہ چلتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا اعلان فرماتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان سے آگے مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے اعلان اظہار نبوت تو کر دیا ہے، اب یہ مکے کے مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ تو حضرت علی پاک نے مشورہ دیا، سبحان اللہ، 8 سال کی عمر ہے مولا علی شیر خدا کی۔ کیا بات ہے، انہوں نے عرض کیا حضور ایسے کرتے ہیں، ایک دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، واہ واہ، اس میں کھانا بناتے ہیں، کھانا بنانے کے بعد جو رؤسائے مکہ ہیں، جو شرفائے مکہ ہیں، جو اپنے آپ کو رئیس اور جو ہے نا وہ اعلیٰ لوگ کہتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، میں ان کو لنگر کھلاؤں گا، آپ ان کو اپنے دین کی بات سنائیے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ دونوں باتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، حضرت علی پاک نے 8 سال کی عمر میں کھانے کا اہتمام کیا، لوگوں کو دعوت دی، بلایا، لوگ بیٹھے، نبی علیہ ان کو کھانا کھلایا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کا پیغام سنایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ کیا بات ہے، فرق یہ تھا کہ اس وقت کرنے والے علی اور نبی تھے، آج علی اور نبی کا لختے جگر ہے، سبحان اللہ، حضور غوث پاک ہیں، کیا بات، صرف کردار بدل گیا، کام وہی ہے، کام وہی ہے، واہ واہ واہ۔ انہوں نے اسی طرح لنگر پکایا، لوگوں کو اکٹھا کرتے، لوگوں کو دین کا پیغام سناتے اور ساتھ ہی لوگوں کو لنگر کھلاتے۔ اس سے آپ کا وہ جو مقصد تھا نا پیغام دین پہنچانا وہ بھی پورا ہو جاتا، اور جو صدقہ خیرات کرتے تھے اس کا ثواب بھی ان کے نامہ اعمال میں آ جاتا۔ تو اس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اب اس کی تیسری جہت ہے کہ جی جو لفظ 11ویں ہے، لفظ 11ویں اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں اسپیسیفک ہے اور کیوں خاص ہے؟
تو یاد رکھیے جو لفظ 11ویں کا مطلب ہوتا ہے 11ویں رات، صحیح. ٹھیک ہے جی. اور قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی ہے. قرآن پاک کہتا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ. 10 راتیں، 10ویں رات اللہ، 10ویں اور 11ویں رات اللہ کریم کو بڑی پسند ہے. اور میں اس میں در منصور میں بھی پڑھ رہا تھا، اور علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جو پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی ہر مہینے کی پہلی 10 راتیں، 11ویں رات تک اللہ تعالیٰ کو یہ ایام بڑے محبوب اور مقرب ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے تو دیکھیے تاریخ میں جتنے اہم کام ہو رہے ہیں وہ سب اسی دن ہو رہے ہیں، سبحان اللہ. وہ سب اسی دن ہو رہے ہیں. بات جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جب ہوتی ہے، پتلہ آدم مکمل ہوتا ہے تو وہ بھی یہی دن تھا. سبحان اللہ. پھر حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو بھی یہی دن تھا. اللہ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو ہے نا وہ جودی پہاڑ پر جا کے ٹکتی ہے تو یہی دن تھا. سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کے اشارے سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے پہاڑ سے تو یہی دن تھا. اس طرح حضرت یوسف اور یعقوب کی ملاقات ہوتی ہے تو یہی دن تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو یہی دن تھا. تو تاریخ کو پڑھے نا تو اس طرح کے بیسیوں واقعات ہمیں نظر آئیں گے. آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی دن کیوں ہے، کوئی اور کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن چونکہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے. آپ بھی دیکھ لیں جب بڑی عید کا قربانی کا دن آتا ہے تو وہاں پر بھی یہی دن ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ بڑا مقرب دن ہے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ میں آ کے دیکھتے کیا ہے کہ 10 محرم کا جو دن آیا نا تو لوگوں نے اپنا ایک تہوار تھا لوگوں کا وہ مناتے تھے، اور لوگ اس میں ایک روزہ رکھتے تھے یہودی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم آج کے بعد 2 روزے. کیا بات. اللہ کے نبی نے بھی ان باتوں کو پسند کیا ہے. تو ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارا اللہ، ہمارا رسول، ان کی بارگاہ میں چونکہ یہ دن بڑا مقرب ہے. کیا بات ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ میں کام بھی مقرب کر رہا ہوں، اعلیٰ کام کر رہا ہوں. تو اعلیٰ کام کرنے کے لیے میں اس دن کا انتخاب کرتا ہوں جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی اعلیٰ ہے. اس وجہ سے آپ نے اس دن کا انتخاب کیا. اور چونکہ یہ دن 11ویں کا بنتا ہے، 11واں بنتا ہے، اسی لیے اس کو 11ویں کہا جاتا ہے. لیکن میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ 11ویں شریف کا یہ اہتمام کرتے ہیں، فرض کریں اپنے گھروں کے بجٹ ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ سیم ڈے نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، آگے پیچھے بھی آپ کریں. مقصود کیا ہے؟ ایک تو بزرگان دین کی سنت کو زندہ کرنا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ صدقات و خیرات کرنا. تیسرے نمبر پہ خیر و برکت حاصل کرنا. تو یہ مستحب عمل ہے. کوشش کیا کریں، ضرور کوشش فرمایا کریں کہ ہر مہینے اپنے گھروں میں اس کا اہتمام ضرور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. ماشاءاللہ، کیا کہنے، بڑے خوبصورت انداز سے، بڑے دل نشیں انداز سے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب. اور ناظرین کرام، اب اس پروگرام کے ہم آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس میں آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے بھی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ چند منٹوں، چند لمحوں میں کچھ گزارشات پیش کر دیں، اور آپ کی تصانیف جو خاص طور پر ہے اس حوالے سے بھی گزارشات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بات ہے جی حضور غوث اعظم کی تصانیف کی، تو 10 کا تصانیف کا ذکر ملتا ہے، جن میں دیوان غوث اعظم کا نام بھی آتا ہے، نور الباطن کا نام بھی آتا ہے. اسی طرح آپ کا فتح الربانی، یہ بھی آپ کی ایک تصنیف ہے، اس کا نام آتا ہے. اور یہ 10 تصانیف ہیں تقریباً جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہیں، جو دین متین کی خدمت کے لیے بڑا وافر ذخیرہ ہیں. اور جہاں تک بات ہے آپ کی اولاد کی، تو 91 سال آپ کی ٹوٹل عمر مبارک ہے. 91 سال آپ کی ٹوٹل عمر مبارک ہے. اس 91 سالوں میں آپ نے 4 شادیاں کی ہیں، اور 4 شادیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 اور ایک روایت کے مطابق 11. اور یہاں پر بھی علماء ایک بات لکھتے ہیں کہ 11ویں والے پیر کو اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے. 11 بیٹے اور 4 آپ کی بیٹیاں تھیں. جب آپ کے وصال کا وقت ہوا تھا نا 91 سال کی عمر میں، تو آپ کی طبیعت کچھ علیل رہنے لگی، کچھ بیمار رہنے لگے.
اور یہاں پہ ایک مزیداری کی بات میں آپ کو عرض کرتا چاہوں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی طاقت سے نہیں، وہ اللہ کی جی عطا نور کیے سے، ہوئے نور سے واہ دیکھتے واہ ہیں۔ واہ واہ، سبحان حضور اللہ، غوث اعظم جب بیمار رہنے لگے نا تو آپ نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اور خاص طور پہ سب سے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالرزاق آپ کو اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھا کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج رات کو میں اپنے نانے کے پاس چلا جاؤں گا۔ اللہ یہ اکبر، واضح واشگاف الفاظ میں آپ نے کہہ دیا۔ سبحان اب ظاہر بات ہے وہ بیٹے تھے، اولاد تھی، واہ آنکھیں اشکبار ہوئیں، تو آپ نے نا سب کو اٹھا دیا، اللہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا تم نہیں چاہتے کہ جس ساری زندگی جس کی یاد میں اور جس کی ہجر میں تڑپا ہوں واہ واہ میں ان واہ، سے جا کے مل نہ جاؤں؟ سبحان تو اللہ، حضرت شیخ عبدالرزاق کو فرمایا بیٹا آپ میرے سامنے سے اٹھ جاؤ، میں اور آپ ظاہری طور پر تو سامنے ہیں، اللہ، حقیقت میں میں آپ سے بہت دور ہوں، آہا، کیونکہ میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر سبحان آپ نے کیا کیا؟ نماز مغرب ادا کی، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر آپ مصلی پہ چلے گئے، اور پھر عشاء کے بعد آپ نے غسل فرمایا، اللہ، غسل فرما کے آپ نے نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی۔ سبحان اللہ، تو آپ کے صاحبزادے نے پوچھا ابا حضور آج بڑا خاص اہتمام ہو رہا ہے، غسل بھی کر رہے ہیں اور خوشبو بھی لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں اپنے نانے کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، سبحان اللہ، اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، تو اسی رات، یہ 11 ربیع الاول کی رات تھی کہ جس اللہ، رات کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 91 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے توسل سے اللہ کریم ہم کو آپ کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور اولیاء کاملین جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ تمام اولیاء کاملین کے مزارات پہ اپنی کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کو، پوری امت کو ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ جی ناظرین اکرام، بڑے ہی خوبصورت دل نشیں پرسوز پرکیف انداز میں ہم نے حضور غوث پاک، حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات نصیب فرمائے، آپ کی روشن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان محمد نذیر سیالوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ میرا